الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ یوسف تقریباً درمیان میں ہے. اس میں سیاق و سباق اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات اللہ کے پیغمبر ہیں اور اپنے والد سے جدا ہوئے اور کنویں میں ان کو ڈال دیا بھائیوں نے حسد کے مارے. ایک بہت لمبا قصہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بیان ہوا اور یہ واحد قصہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ ہے اور ایک صورت میں مکمل قصہ بیان کیا گیا، ورنہ قرآن مجید میں کوئی قصہ ایک جگہ ایک ہی وقت پہ بیان نہیں کیا گیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات ہوئی. لیکن اس حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعہ کو ایک ہی صورت میں مکمل طور پر بیان کیا گیا اور ان کے اوپر بڑی آزمائش اللہ نے ڈالی اور کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے کسی نے نکالا اور غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا اور وہاں ایک بادشاہ کے وزیر تھے، انہوں نے اس کو خریدا اور پھر وہاں آزمائش میں ڈالے گئے. عورتوں نے اپنی طرف راغب کرنا چاہا اور پھر وہاں سے بچ گئے اور پھر جیل میں ڈال دیے گئے اور بہت طویل عرصہ تک جیل میں رہے. اور بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ آپ تو بہت عالم اور بہت سمجھدار ہیں اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں آپ کو معجزہ کے طور پر ملکہ تھا، آپ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے، تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھی تو آپ کو بلایا اور آپ نے تعبیر بتائی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس تعبیر کے اثرات کا انتظام کرنے کے لیے ساری حکومت اور بادشاہ دے کے آپ پر ہٹ گیا، ریٹائرمنٹ لے. اس وقت جو آپ کے اوپر الزام لگا تھا اور آپ کو جس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا وہ بات بھی کھلی اور پوری جلسہ میں پوری حکومت کے اندر پورے بادشاہ کے سامنے وہ بات واضح ہوئی کہ آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تھا اور ان عورتوں نے بھی اقرار کیا کہ واقعی ہم نے برگلانے کی کوشش کی تھی، یہ شخص یہ نوجوان شخص تو بہت صالح اور متقی اور پرہیزگار ہے. اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بات کی جو آپ کے سامنے میں پڑھی کہ میں اپنے نفس کو اپنے جی کو پاک نہیں کہتا. یہ بڑے آدمیوں کی بڑی بات ہے کہ جب تعریف اور توصیف اور ثنا اور صفت بیان کی جائے تو عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایسا اپنے میرے اندر کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں کہ نفس اور جی اور اندر کی جو خواہش ہے وہ تو اللہ نے ایسی بھی رکھی ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف اور خرابی کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے. ان نفس لمارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے، یہ جو جی ہے، یہ اندر خواہش ہے
یہ اس کو حکم کرتی ہے اور اس کو کھینچتی ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، اور میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا اور نیکی کر نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ کی توفیق۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی تعریف کا موقع ہو اور کوئی ثنا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے تو آدمی خم ٹھونک کے بڑا اکڑ نہ جائے کہ میں تو بہت جی اللہ کا فضل ہے جی میں تو یوں ہوں، نہیں، عجز اور کمزوری کا اعتراف کرے جیسا کہ پیغمبر عظیم نے کیا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے پالا اور جو مجھے چلا رہا ہے اور جو قیامت کے دن اٹھائے گا اور پھر مجھے جنت میں لے کے جائے گا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنا اس کی سرشت کے اندر اس کی صفت خاصہ ہے۔ وہ کوئی مجبوری کے اندر نہیں رحم کرتا، اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ رحم کرے، لیکن اس کی صفت ہے کہ وہ رحم کرتا ہے اور رحم کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی انعام و اکرام اور توفیق ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنا ناممکن ہے اگر اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ یہ انسان کے قلب کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اما وقت ایک سجدہ کرے تو شکر میں ڈوب کے سجدے سے بیدار ہو، اور دوسرا سجدہ اس سے زیادہ شکر کے ساتھ دوسرا سجدہ کرے کہ اللہ تیری کتنی بڑی عنایت ہے اور کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے اس نیکی کی توفیق۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے عبادت کا شوق تھا۔ ایک رات میرے والد تہجد کے لیے بیدار ہوئے، والد بھی بڑے نیک تھے، تو میں چھوٹا سا بچہ بھی تہجد کے لیے بیدار ہو گیا، اور اس وقت کا عجیب سما ہوتا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رات کے پچھلے پہر میں اپنے آگے سر بسوج ہونے کی اور گریہ وزاری کرنے کی اور اس سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس وقت کا عجیب سما، خاموشی، تو جو لطف اور سرور آیا نماز کے اندر، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں کہ کیسے اپنے پروردگار کو پکارنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو میرے والد نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس بات کہنے سے بہت بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، کہ تجھے اللہ نے نماز پڑھا دی اور ان کو نہیں پڑھائی، تجھ میں کون سی خوبی تھی کہ تجھے توفیق مل گئی؟ تو یہ جو توفیق مل جائے نماز کی، نیکی کی، کار خیر کی، صدقہ خیرات کی، ذکر کے حلقوں میں جانے کی، اس کو بہت 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 شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو دوسروں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اگر فجر پڑھی اور ظہر کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب ہے فجر کی نماز قبول ہو گئی، اور ظہر پڑھی اور عصر کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ظہر قبول ہو گئی۔ اللہ حاصل قیاس۔ اسی طرح ہر آدمی یہ رکھے ذہن میں، ایک حلقہ ذکر میں شرکت کی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو دوسرے حلقے میں شرکت کی توفیق مل جائے گی۔ اگر ایک دفعہ ذکر کیا اور دوسری دفعہ اگر اسی قدر کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی مجبوری میں پھنسا دیتا ہے، کوئی کام پڑ گیا، کوئی یوں ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا کہ وہ آ ہی نہیں سکتا، اور اپنے دن خوش ہو جاتا ہے کہ جی عذر ہے، بیگم بیمار تھی، دکان پہ یہ تھا، آفس میں یہ کام تھا۔ یہ عذر ایسے نہیں ہو رہے، آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی کہ چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اللہ کا نام لیتے اور اللہ کی رضا کا موجب ہوتے، اور اللہ کی رحمت جو مجلس ذکر پہ آتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے زمین والوں پر آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح آسمان والے فرشتوں کے لیے اور ارواح کے لیے دنیا کے اندر وہ جگہ چمکتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ
جب بھی کوئی تعریف اور توصیف اور ثنا اور خوشخبری ملے اس کو فوراً اللہ کی طرف منسوب کرے اور اپنی بڑائی اور تکبر نہ آنے دے. شیطان مارتا ہے یہاں پہ. بڑا ایک مشہور واقعہ ہے, ہر آدمی نے سنا ہوگا کہ جب ایک شیخ تھے, غالباً منسوب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, لیکن یہ تصدیق نہیں ہے کہ کون سے وہ شیخ تھے, کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا اور اس نے کہا تو کس خدا کو مانتا ہے. وہ ایک دلیل دیتے تھے تو وہ دوسری کاؤنٹر دلیل دیتا تھا. اس طرح کرتے کرتے 100 دلیلیں دیں اور 100 اس نے رد کر دیا, اور اندیشہ تھا کہ ایمان ہی سلب ہو جاتا. تو پیچھے سے ندا آئی, اللہ کی رحمت غیبی نے مدد کی اور کہا کہ کہو کہ میں نے بن دیکھے اس لیے اللہ کو پکارا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے جب کہا تو شیطان گھبرا گیا اور کہنے لگا, اے شیخ تجھے آج تیرے تقوی نے اور تیری بڑائی نے اور تیری فہم نے بچا لیا, ورنہ آج تجھے شیطان زیر کر گیا تھا. تو انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, میری کیا اوقات ہے, میری کیا مجال ہے, تو اللہ نے سجائی تھی. تو بزرگ لکھتے ہیں کہ پہلا وار سے زیادہ دوسرا وار زیادہ سخت تھا جو اس نے کیا. خود ہی کہنے لگا کہ تو اپنی تقوی اور طہارت اور بزرگی کی وجہ سے شیطان کے وار سے بچ گیا. انہوں نے فوراً کہا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا الا ما رحم ربی, اس نفس کی شرارت سے کوئی بچ نہیں سکتا بجز اس کے کہ جس کو اوپر اللہ رحم کر دے اور اس کی رحمت جو ہے لپک کے اس کو چھین, اس کو اپنی گود میں لے لے اور اس کو بچا لے ان ساری خرابی اور برائیوں سے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو اپنی خلقت کے اعتبار سے معصوم ہیں, ان کا نفس شریر نہیں ہے. ہر پیغمبر کا نفس سے مطمئنہ ہے پیدائشی طور پہ. اللہ نے ان کے نفوس کو مسلمان پیدا کیا, وہ برائی کی طرف ان کو نہیں کھینچتا. اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے, تو میں آپ کس خیال میں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے نفوس تو ہمیں بہت زیادہ برائی کی طرف راغب کرنے والے اور کھینچنے والے اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. در حقیقت نفس ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا شیطان نے, اور شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ اس کے نفس نے. حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے احمقوں کی دنیا. دنیا کے جتنے اہم ترین لوگ اور واقعات انہوں نے اکٹھے کیے ہیں کہ ایک دنیا میں ہر آدمی ذی فہم اور فراست والا نہیں ہے, بڑے بڑے بے وقوف احمق لوگ ہیں, ان کے واقعات لکھے ہیں. لیکن انہوں نے شروع کیا کہ غور کرے کہ دنیا میں بے وقوف ترین کون ہے, تو اس کا خود ہی جواب دیا کہ احمق ترین جو ہے وہ ابلیس ہے, جو اپنے رب کی اتنی عبادت اور قربت کا مزہ چکھ کے ایک بات نہ سمجھ سکا اور اتنی سری اللہ کی نافرمانی کر دی اور نفس کے پیچھے لگ گیا اور اللہ کی نافرمانی کر دی. پھر انہوں نے کہا اس کے بعد احمق ترین شخص جو ہے انسانوں میں وہ فرعون ہے, جس نے اپنی خلقت پہ غور ہی نہیں کیا کہ تیری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. اگر 2 گھنٹے تجھے پانی نہ ملے گا تیرا خشک ہو جائے اور 5 منٹ کے لیے تیری ہوا بند کر دی جائے تو مر جائے, تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. ان کا دوسرے نمبر پہ احمق ترین جو ہے وہ فرعون ہے. تو جس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا وہ احمق ترین ہے, اور جو نفس کے پیچھے چلا وہ احمق ترین ہے. تو نفس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے یہ ایک ارادہ ہے, ایک خواہش ہے, ایک سوچ ہے جو انسان کے دل میں اور دماغ میں اٹھتی ہے, اور وہ اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے دوری اور برائی اور خرابی اور گندگی اور غلاظت ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے اخیر وہ اس کا جہنم کی